میں ہمیشہ اپنے حلقہ احباب سے دوستوں سے کہتا ہوں کہ رزق کے معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ وجہ یہ کہ اس کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم لوگ زمین کے اندر کندھے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا پیسے والا ہے، اس سے تعلق کو جوڑ لو تو تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں کہ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، مسلم میں حوالہ موجود ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی تقدیروں کو انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے وقت جف القلم، قلم تقدیریں لے کے خوش ہو چکا ہے، ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے، متعین ہو چکا ہے، لہذا پریشان نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ آپ اپنے اہل کو جو ہے نماز کو حکم کرتے رہیے، اور فرمایا کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو آپ کو ہم دیتے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں رزق کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اور شیطان جو ہے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ شیطان جو ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان تمہیں ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے، بھوک سے ڈراتا ہے، تنگی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں جو ہے برائی کے کاموں کا حکم ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مِنْهُ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اور تمہارا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، رحمت کا، فضل کا، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ جب رزق دینا ہی اللہ نے ہے، معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نہیں فرماتے قرآن مجید اپنا حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کہ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ من علمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے بیٹھنا کس نے سکھایا؟ میرا رب کہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ وہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اس کو کون پالتا ہے؟ جو دنیا کے اندر ننھی سی جان آتی ہے کہ جس کے نہ ہاتھوں میں جان ہے، نہ پاؤں میں جان ہے، اور نہ اس کی زبان چل رہی ہے، نہ آنکھیں چل رہی ہیں، کام نہیں کر رہی، لیکن اللہ اس کو رزق دے رہے ہیں، اور جب وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے تب بھی رزق کا بندوبست ہو چکا ہے اس کا۔ لیکن جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو پھر جوانی کے بعد دل کے اندر یہ آتا ہے کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اس کے لیے پھر ہم حرام ذرا اختیار کرتے ہیں، سارے حرام ذرا اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پھر اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں دینے والا کون تھا، اور کہتے ہیں پھر اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے سارے حرام کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور سارے سود کھاتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مجھ سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ ایسے وقتوں میں آسمانوں کو غصہ آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک حکم دے آن پڑیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ حکم دے تیرے نافرمانوں کو ہلاک کر دوں، سمندر کہتا ہے اللہ حکم دے ان کو غرق کر دیں، برباد کر دیں۔ پھر میری اللہ کی صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، کہتا میرا بندہ ہے تو تیرا بندہ ہے تو پکڑ لے، میرا بندہ ہے تو خلل نہ ڈال، کسی وقت تو توبہ کرے گا، دن میں کرے گا، رات میں کرے گا، جب بھی کرے گا توبہ قبول کروں گا۔ تو اپنے رب سے رجوع کریں، ان حالات کے اندر پریشان نہ ہو، یہ آزمائشی پریشانی ہر بندے کے اوپر آتی ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور رزق کے حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ میرا اللہ جو ہے اگر پہاڑوں کے نیچے بھی رزق ہونا تو اللہ ہم تک پہنچائیں گے، اور نصیب میں نہ ہونا تو 2 ہونٹوں کے درمیان سے بھی اللہ پاک نوالا کھینچ لیں گے۔ لہٰذا ان باتوں پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔